نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں یا جہنم کے ساتھی ہیں. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا، ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو. ذکر یذکر ہوتا ہے ذکر کرنا، یاد کرنا، فعل امر ہے اس سے. اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو، علیکم، جو تم پر ہے، جو اس نے تم پر کیا. اذ، جب، ہما، ارادہ کیا، قوم، ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ وہ سب بڑھائیں، دراز کریں، پھیلائیں. بساط بچھانا نہیں ہوتا، پھیلانا، بچھانا، بڑھانا، دراز کرنا، ہاتھ دراز کرنا، ہاتھ بڑھانا. ان یبسطوا، کہ وہ بڑھائیں، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، وہ آپ کی طرف اپنے ہاتھ دراز کریں. جب ایک قوم نے ایسا ارادہ کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فکفا، تو روک دیا. کفا فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، تو اس نے روک دیا. ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو. یدن، ایک ہاتھ ہوتا ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو. عنکم، تم سے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی یا اوپر اللہ کے، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. فلیتوکل، چاہیے کہ توکل کریں. یہ لام امر ہے اس کا، مضارع کے لیے فعل امر. پس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں یا توکل کریں. کون؟ مومن. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اخذ اللہ، اخذ یاخذ، لینا، لیا اللہ نے، میثاق بنی اسرائیل، عہد بنی اسرائیل سے. یہ بنینا ہے اصل میں نا، نون ڈراپ ہے اس کا. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد لیا. وبعثنا، بعث یبعث، مقرر کرنا، مبعوث کرنا، بھیجنا. اس کا فاعل نحنو ہے، اس فعل ماضی ہے، صیغہ جمع متکلم کا. اور ہم نے مقرر کیے، منہم اثنی عشرہ، ان میں سے، منہم، ان میں سے، اثنی عشرہ، 12. اثنینا دو کے لیے ہوتا ہے نا، عشرہ 12، اس کا بھی نون ڈراپ ہے. 12، میں نے آپ کو ایک دفعہ یاد ہے گنتی کہا تھا کہ 10 تک ضرور یاد کر لیں، کیونکہ یہ آتے رہتے ہیں کہیں کہیں، تو پھر انسان کو وہ ایک دفعہ یاد ہو جائے. جیسے واحد، ایک ہے، واحد، اثنان، 2، یہ اسی سے ہے. اثنا اس کا مثنیٰ ہے، اثنان، اثنین، 2 کے لیے. ثلاثۃ، 3 کے لیے. اربعۃ، پھر 5 کے لیے. خمسۃ، ستۃ، جیسے سہائے ستہ ہوتا ہے. سبعۃ، 7، پھر ثمانیۃ، 8، پھر 9 کے لیے. تسعۃ، اور 10 کے لیے عشرۃ. تو ان میں سے اثنی عشرہ، 12، کیا مقرر کیے؟ 12 نقیبہ، سردار، لیڈر. نقیب ایسے سردار کو کہتے ہیں، ایسے لیڈر کو کہتے ہیں جو
سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو، ان کے ہر چیز ان کی جانتا ہو اپنے لوگوں کی۔ 12 نقیب مقرر کیے۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے، انی، بے شک میں، کن سے فرمایا؟ ان نقیبوں سے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، معکم، مع، ساتھ، لئن، البتہ اگر، اقمتم الصلاۃ، تم سب قائم کرو گے نماز، قام یقوم، قائم کرنا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اسی سے ہے، اقمتم الصلاۃ، تم قائم کرو گے نماز، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم ادا کرو گے زکوٰۃ، وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ گے، برسولی، میرے رسولوں پر، وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم مدد کرو گے ان کی، عزّر یعزّر، مدد کرنا، اور تم مدد کرو گے، عزّرتموہ، تم مدد کرو گے ہم ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم قرض دو گے اللہ کو، اقرض یقرض، قرض دینا، اور تم قرض دو گے، انتم اس کا فاعل ہے، کس کو دو گے؟ اللہ، اللہ کو، اللہ کا نام، اس میں جلالہ کہتے ہیں ہم اس کو، مفعول ہے، اور تم قرض دو گے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، لأکفرن، تو البتہ ضرور بضرور میں دور کر دوں گا، انکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، سیئات کی جمع سیئات، میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، لَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا تمہیں، یہاں پھر نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے، میں ضرور بضرور داخل کروں گا، ایک تو شروع میں لام جو ہے وہ تاکید کے لیے، پھر نون ثقیلہ، ضرور بضرور میں داخل کروں گا تمہیں، جنات، باغات میں، تجری، کہ بہتی ہیں، چلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، ہا کی ضمیر جنات کے لیے، باغات کے لیے، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یہ والا جو ایک یہ آیت بہت دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے قرآن میں۔ فمن، پھر جس نے، کفرا، کفر کیا، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس سے ایک نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل، پس تحقیق وہ بھٹک گیا، ضل یضل، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، سواء، سیدھا، مساوات بھی اسی سے ہوتا ہے لفظ، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سواء السبیل، سیدھا راستہ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، فبما نقضہم، تو بوجہ ان کے توڑنے کے، بما، فبما، تو بسبب ان کے توڑنے کے، تو بوجہ ان کے توڑنے کے، نقص کہتے ہیں توڑنا، نقض ینقض، نقض عہد، نقض میثاق بھی ہوتا ہے، بوجہ ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو، اپنے وعدے کو، جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا اس کو توڑنے کی وجہ سے کیا کیا اللہ نے؟ لعناہم، فرمایا ہم نے لعنت کر دی ان پہ، لعنا، لعنت کرنا، ہم نے لعنت کر دی، نحن اس کا فاعل ہے، فعل ماضی ہے یہ، صیغہ جمع متکلم ہے، ہم نے لعنت کی ہم ان پر، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، جعل یجعل سے فعل صیغہ جمع متکلم ہے یہ بھی، اور ہم نے کر دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قلب ان کی جمع قلوب، کیا کر دیا ان کے دلوں کو؟ قاسیتاً، سخت کر دیا، یہ مؤنث کیوں آیا ہے؟ کیونکہ قلوب جو ہے وہ جمع مکسر ہے، یعنی غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس لیے اس کا ساتھ مؤنث کا، واحد مؤنث کا صیغہ آیا، کر دیا ہم نے انہیں ان کے دلوں کو، قاسیتاً، اچھا یہ قاسیتاً کا جو لفظ ہے نا، اس کے لیے بھی اردو میں ایک لفظ آتا ہے قساوت، قساوت قلبی،
دلوں کا سخت ہو جانا، تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں، الکالمہ، کلمات کو. یحرفون جمع ہے حرف یحرف، تحریف، بدل دینا، تحریف کر دینا. یحرفون وہ تحریف کر دیتے ہیں، وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو، ام مواضعہ، ان کی جگہ سے. مواضع موضع کی جمع ہے، موضع کی، موضع تو اس کی جمع مواضع. تو اپنے اصل جگہ سے وہ کلام کو بدل دیتے ہیں، یعنی آیات کو جو ان کی اصل جگہ ہے ان کی جگہ سے ہٹا دینا، کسی دوسری جگہ کر دینا، کسی حکم کو بدل دینا ایک سے دوسرے کے ساتھ. تو وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے مقامات سے، ان کی جگہ سے. موضع ویسے کہتے ہیں، جگہوں کو بھی کہتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے موضع، فلاں کوئی جگہ کا نام ہوتا ہے تو وہ بھی موضع، وہ بھی جگہ کو کہا جاتا ہے. ام مواضعہ، ان کے اصل مقام سے. ونسو، اور انہوں نے بھلا دیا. حزن ایک حصہ، مم ما، من اور ما کو اکٹھا لکھا گیا، بن گیا مم ما، اس سے جو، من سے ما جو. حزن ایک حصہ، مما اس سے جو، ذکروا وہ نصیحت کیے گئے. ذکر یذکر، تذکیر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت. اور ذکروا مجھول ہے، وہ نصیحت کیے گئے. فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے لیکن ماضی مجھول ہے. بھی اس کی، وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کی، اسے انہوں نے بھلا دیا. ولا تزال، واو اور لا نہیں، زالا یزالو ہوتا ہے مستقل ہونا، کنٹینیو ہونا، کسی کام کا مستقل رہنا، یعنی ہمیشہ رہنا. لا تزالو ہمیشہ نہ رہنا. میں اس لفظ کو نا یہ ہمیشہ کنفیوز کرتا تھا، مجھے بھی، آپ کو بھی کرتا ہوگا، کیونکہ اس کو دیکھ کے فوراً ذہن میں ہمیشہ کا مفہوم نہیں آتا، نہیں کا آتا ہے. ہم کہتے ہیں لا تزالو، نہیں. تو اس کو یاد رکھنے کا میں تو یہ طریقہ کیا کہ جیسے اللہ کا نام جب لیتے ہیں نا، کہتے ہیں رب لم یزل، ایسے رب کی قسم، اس رب کی قسم، لم یزل جس کو کوئی زوال نہیں ہے. تو لا یزال کا مطلب نہیں زوال، جس کو زوال نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو لا یزال کا مطلب ہو گیا جسے زوال نہیں ہے اور جو ہمیشہ ہے. تو بس اسی سے اس کو یاد رکھیں. ولا تزال یہ آتا رہے گا کہیں کہیں یہ لفظ، تو پھر بار بار انسان کو بھولتا نہیں ہے. ولا تزال، اور آپ ہمیشہ رہیں گے، تطلعو مطلع، مطلع ہوتا ہے بلکہ آپ مطلع رہیں گے، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، آپ خبر پاتے رہیں گے. تامین، آپ اطلاع پاتے رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا، آپ کو معلوم ہوتا رہے گا، آپ خبر پاتے رہیں گے. تطلعو فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، آپ مطلع ہوتے رہیں گے ہمیشہ. اس بات پر، الا خائنت، خیانت پر، خائنہ، خیانت، الا پر، الا خائنت، خیانت پر، منہم ان میں سے، ان کی طرف سے. الا مگر، قلیلاً تھوڑے، منہم ان میں سے. فاعف عنہم، پس آپ معاف کر دیں، عنہم ان کو. واصفح، اور درگزر کریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، پسند کرتا ہے محسنین کو، محبت رکھتا ہے محسنین سے. یہ جو لفظ ہے نا یحب، یہ بہت کثرت سے بعض دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے ہیں، مسنون دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا. وحب من یحبک،
اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے، وحب عمل، اور اس عمل کی محبت کا، یقربنی، جو مجھے قریب کر دے، حبک، تیری محبت سے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، بار بار لفظ 5 دفعہ میرا خیال ہے یہ محبت کا لفظ اس میں ریپیٹ ہوا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ تو 5 دفعہ، اس میں ایک اور دعا بھی ہے، اس میں تو 7 دفعہ یہ محبت کا لفظ ریپیٹ ہوا۔ وہ بھی دعا بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہم کبھی بھی ایسی دعا مانگ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے اتنی پیاری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، بس ہم پتہ نہیں کیوں نہیں تھوڑی سی محنت کر کے ان کو یاد کر لیتے۔ یہ چلو دیکھ کے ہی پڑھ لیں، وہ ترمذی کی حدیث میں ہے، اس میں بھی محبت کا لفظ بہت ریپیٹ ہوا۔ دعا اس طرح سے ہے، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے عطا کر دے، حبا کا، اپنی محبت، وحب من ینفعنی، اور اس شخص کی محبت، حبہ عندک، وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور اس شخص کی محبت مجھے دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ مجھے اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے۔ ایک تو اے اللہ میں تجھ سے محبت طلب کرتی ہوں کہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر دے، اور دوسرے مجھے اس شخص کی محبت بھی عطا کر جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں مدد دے۔ اللہم ما رزقتنی، اے میرے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، مما احب، جس سے میں محبت کرتا ہوں یا میں محبت کرتی ہوں، جو چیزیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں جن سے میں محبت کرتی ہوں، اے اللہ تو کیا کر، فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِيمَا تُحِبُّ، انہیں بنا دے میرے لیے، ان چیزوں کو بنا دے میرے لیے، ان کاموں کے لیے قوت کا ذریعہ، فیما تحب، جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی تو نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب ان چیزوں کو کیا کر، فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِيمَا تُحِبُّ، ان چیزوں کے ذریعے، ان چیزوں کو ذریعہ بنا دے ان کاموں کے لیے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ کام میں کروں جن سے تو محبت کرتا ہے۔ میرے پاس دولت ہے تو اس دولت کے ذریعے میں وہ کام کروں جن سے تیری محبت مجھے مل جائے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب، جو تو نے مجھے دیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اسے بنا دے میرے لیے اس چیز میں قوت کا ذریعہ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اور آخری الفاظ تو اتنے پیارے ہیں، نہیں بھی پورا انسان کو یاد ہونا، اتنا تو ضروری ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اللہم، اے اللہ، ما زویت انی، جو کچھ تو نے مجھ سے لے لیا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان سے دولت چھن گئی، اولاد چھن گئی، کوئی پیارا اس سے چلا گیا، اسے کوئی چھوڑ گیا۔ اللہم ما زویت انی مما احب، یا اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا جس سے میں محبت کرتا تھا، فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّي فِيمَا تُحِبُّ، اللہ اسے بنا دے میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا سبب جن سے تو محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے تو نے اگر مجھ سے کچھ لے لیا ہے تو اس سے کیا ہوا، مجھے فراغت مل گئی۔ اگر دولت تھی تو دولت انسان کو کیا کرتی ہے، ہمیشہ مصروف رکھتی ہے نا۔ انسان کی مصروفیت پھر کم ہو جاتی ہے، جب دولت اگر اس سے چھن گئی تو کیا ہوا، اب اس نے مصروفیت نہیں رہی۔ دولت کے ذریعے انسان دعوتیں کرتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، مطلب سارا مصروف رکھتی ہے۔ یا اللہ اگر تو نے مجھ سے وہ لے لیا، یا بعض اوقات اولاد انسان کو مصروف رکھتی ہے، وہ اللہ نے لے لی، یا اگر کوئی پیارا تھا جس کے ساتھ وہ بزی رہتا تھا وہ اس سے چلا گیا۔ اللہم ما زویت انی مما احب، اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے جس سے میں محبت کرتی تھی، فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّي فِيمَا تُحِبُّ، اب اس کو بنا دے، میرے لیے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا بھی چاہیے۔ گروپ میں
شیئر کر دیں گی انشاءاللہ بچیاں، نہ کیا تو میں کر دوں گی۔ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو چلیں جی ان آیات کو تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں آگے مزید تفسیر میں بھی کہ والذین کفروا وکذبوا، یہ کل کی آیات کا ہی کنٹینیوشن ہے، جس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو پھر آگے دوسری قسم کے لوگ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ ہمیشہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ پہلے اگر جنت والوں کا ذکر ہوا تو بعد میں جہنم والوں کا ہوتا ہے، تو اگر پہلے جہنم والوں کا کیا تو ساتھ ہی جنت والوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا تمہارے خلاف ہاتھ بڑھانے کا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم عنکم، ان یبسطوا علیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد کے حالات پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں، کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد ابھی کفار میں سے بہت سے لوگ ابھی غصے میں تھے، پیچ و تاب کھا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے حملہ کر دیں، لیکن اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ دوبارہ لشکر کشی نہ کر سکے۔ یہاں اس صورتحال کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے انعام کے طور پہ کر رہے ہیں، اور بھی کئی واقعات ایسی ہیں جن کا اس کے ساتھ لنک بنتا ہے، جیسے صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی قریش لڑائی کے لیے بڑے بےتاب ہو رہے تھے، ان کے نوجوانوں کا بڑا خون کھول رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ حملہ کر دیں، لیکن بالآخر انہیں اس حقیقت کا پتہ چل گیا، انہیں یہ ادراک ہو گیا کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا اور ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خلاف اٹھنے سے روک دیا تھا۔ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں جن پہ یہ آیا فٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ آپ کو بچایا۔ ایک وہ واقعہ بھی ہے جو ہم چھوٹے ہوتی کتابوں میں بھی، بلکہ دوسری اردو کی کتاب میں بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کون مجھ سے بچا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا اللہ، اور یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ تو کئی واقعات ہیں، تو روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، یعنی جس طرح اے مسلمانوں تم سے میثاق لیا گیا ہے، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اور مسلمانوں سے شریعت کے میثاق کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے کس طرح ان کو شریعت کے میثاق میں باندھ لیا ہے، بالکل ایسے ہی اسی طرح کا میثاق اللہ نے تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے مقرر کیے تھے 12 نقیب۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا تھا۔ ایک جہاد پہ جا رہے تھے اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر کر دیا تھا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصار میں سے 12 نقیب مقرر کیے تھے، جو مدینہ میں قبائل تھے نا، بنو خزرج اور اوس اور خزرج، تو 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے آپ نے نقیب مقرر کیے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا چونکہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، یعنی تمہیں میری مدد، میری تائید اور میری نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور
ان کی مدد کرتے رہے، ان رسولوں کی تم مدد کرتے رہے۔ یہ ان رسولوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل میں پے در پے آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو بنی اسرائیل میں رسالت کا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا، تقریباً 600 برس تک نبی و رسول آتے رہے ان میں۔ پھر اس کے بعد 600 برس کا وقفہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی 500 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 ایئرس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل نبی آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان سے عہد لیا تھا کہ تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے، اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، یعنی اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے رہو گے، ظاہر اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور میں وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں لازماً ضرور بضرور داخل کروں گا تمہیں جنتوں میں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا۔ یہ جو میثاق اللہ نے ان سے لیا تھا انہوں نے اسے پورا نہیں کیا، انہوں نے اسے توڑ دیا، تو ان کے اس عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے فرماتی ہیں کہ ہم نے ان پہ لعنت کی، ان کے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں نا، سورۃ نساء میں بھی تذکرہ تھا کہ انہوں نے میثاق توڑ دیا تھا، تو وہاں پہ تو لعنت کا ذکر نہیں تھا، یہاں پہ لعنت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سورہ بقرہ میں بھی جیسے آیا تھا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھروں کی طرح سے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کے دلوں کو سخت کرنے کا ذکر ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر اس کے اکثر حصے کو وہ بھول گئے ہیں، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا ہے، یعنی اس کو بھول گئے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں پہنچے تھے تو آپ نے اس نئی جگہ پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے پہلے 6 مہینوں میں جو 3 کام کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے، 3 قبیلے تھے نا یہود کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان کے تینوں قبیلوں سے مشترکہ دفاع کے معاہدے کر لیے تھے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، لیکن بعد میں ان میں سے ہر قبیلے نے ایک ایک کر کے غداری کی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے مسلسل خیانتیں ہوتی رہیں گی، لہٰذا آپ کو ان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ وہ خیانتیں کرتے رہیں گے، آپ ہمیشہ خبر پاتے رہیں گے ان کی طرف سے خیانت کی، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ اب وہ تھوڑے سے لوگ کون ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ 10 سے زیادہ نہیں تھے جو یہود میں سے مسلمان ہو گئے، الا قلیلا منہم فاعف عنہم واصفح، بس معاف کر دو ان کو اور درگزر کرو۔ یہ جو معافی کی بات ہے نا کہ ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جہاد نہیں کرنا، یہ پہلے کی بات ہے، یہ پہلے کی آیات ہیں جب ابھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ابھی بھی یہ معاف کرنے والی بات جو ہے اور معافی اور درگزر والی ابھی بھی یہ ظاہر ہے یہ منسوخ نہیں ہو گئی، کبھی جیسے حالات ہوں اس کے مطابق اکارڈنگلی فیصلہ کرنا چاہیے کہ کہاں پہ جہاد فائدہ مند ہے اور کہاں پہ ان کو معاف کر دینا اور اگنور کرنا بہتر۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اچھا، اب آج چونکہ میں دعاؤں کا تذکرہ چل ہی پڑا ہے تو یہ خائنت ان کا جو لفظ ہے نا، اس سے بھی مجھے ایک دعا یاد آ رہی، اللہم طہر قلبی من النفاق،
اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے. اللہم اے اللہ طہر پاک کر دے قلبی میرے دل کو عن النفاق من النفاق نفاق سے، وعملی اور میرے عمل کو من الریا دکھاوے سے ریاکاری سے، ولسانی اور میری زبان کو من الکذب جھوٹ سے، وعینی اور میری آنکھ کو من الخیانتی خیانت سے. خیانت کی جمع ہے خائنہ، یہاں خائنہ کی بات ہے نا، خیانت کی جمع. وعینی اور میری آنکھ کو پاک کر دے کس سے؟ من الخیانتی خیانت سے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ بس بے شک تو جانتا ہے خائنۃ العیون خائنہ خیانتیں آیونی آنکھوں کی، بے شک تو آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ آج کا، آنکھوں کی خیانتیں. اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ اے اللہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اور دلوں کی چھپی باتوں کو بھی تو جانتا ہے. وَمَا تُخْفِي اور جو چھپاتے ہیں، صدور سینے دل، ہم نے پڑھا تھا نا علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے. تو اس دعا میں بھی یہی ہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اے اللہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانتیں اور سینوں کے بھید. پھر ایک دفعہ یہ دعا میں پڑھ دیتی ہوں. اللہم طہر قلبی من النفاق، ترجمہ تو میرا خیال ہے آپ کو آ ہی رہا ہوگا اس کا، پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے. وعملی اور میرے عمل کو من الریا ریا سے، ولسانی من الکذب اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من الخیانہ اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اور بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی باتوں کو جانتا ہے. تلاوت سنتے ہیں جی ان آیات کی. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.